बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ कवानीन ऐसी किस्म के हैं जिस पे कॉग्निजेंस का जो इख्तियार है वो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया गया है। FIA जो है उसके मेंबरान के इख्तियारात फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 की सेक्शन 5 के अंदर दिए गए हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 की सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के तहत FIA का हर मेंबर जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बराबर दर्जे रखता है, मसलन सब इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर है, किसी भी इंक्वायरी और किसी भी तफ्तीश की गरज से अपनी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है जो किसी भी पुलिस स्टेशन के SHO के पास होते हैं। जिस सेक्शन 5 की सब सेक्शन 2 एक सब इंस्पेक्टर रैंक का जो FIA का मेंबर है उसको ऑथराइज कर रही है कि उसके पास वही इख्तियारात हैं जो एक SHO के हैं। जिस तरह SHO ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 154 CRPC FIR दर्ज करने का इख्तियार रखता है, बिल्कुल उसी तरह FIA मेंबर यानी सब इंस्पेक्टर जो है 5(2) के तहत उसकी जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 वो रिपोर्ट ही FIR होती है, उसकी वही FIR होगी जो वो रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस जुर्म के मुताल्लिक वो रिपोर्ट बना रहा है FIR के लिए, वो जुर्म जो है वो ज़रूर FIA एक्ट 1974 के शेड्यूल में शामिल होना चाहिए कि वाकया ही ये जो जुर्म की उसने रिपोर्ट बनाई है अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जिसको जो उसकी रिपोर्ट है जिसको FIR का दर्जा हासिल है, वो उन स्पेसिफिक ऑफेंसेस से रिलेटेड होनी चाहिए जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 के शेड्यूल्ड क्राइम हैं, ऑफेंसेस हैं। अब बात करते हैं अनलॉफुल इमिग्रेशन और फॉरेन एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर लोगों से पैसे बटोरना। बुनियादी तौर पर बगैर लाइसेंस रिक्रूटिंग एजेंट्स के बगैर लोगों से रकम वसूल करना फॉर द फॉरेन एम्प्लॉयमेंट और अनलॉफुल इमिग्रेशन करवाना अंडर सेक्शन 17 अनलॉफुल इमिग्रेशन एक ऑफेंस है और अंडर सेक्शन 22 रिसीविंग मनी फॉर द सेक ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट। जबकि आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप लोगों को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें लेकिन आप पैसे ले रहे हैं, सेक्शन 22 के तहत एक जुर्म है। और चूंकि ये इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 जो है उसके तहत 17(22), आमतौर पे हम इसको आम जबान में इसको 17(22) कहते हैं जी, इसकी इंक्वायरी वगैरह FIA करती है। बैरून मुल्क से जो डिपोटी आते हैं जब पाकिस्तान में आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर ही, बॉर्डर्स के ऊपर ही FIA उनको गिरफ्तार कर लेती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है और मुल्ज़मान तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करती है।
ملزمان پہ کارروائی کیا کرے گی؟ 17(22) کی کرے گی جناب، 17(22). کیونکہ 17(22) جو ہے امیگریشن آرڈیننس کے تحت جرم جو ہیں ان لافل امیگریشن، اور 22 جو ہے وہ ہے پیسے وصول کرنا فارن امپلائمنٹ کے لیے جبکہ آپ کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو۔ 17(22) کے تحت جو جرائم ہیں ان پر کارروائی، تفتیش، انکوائری FIA کے ایمبٹ میں آئے گا، دائرہ اختیار میں آئے گا، اور ان جرائم کی جو FIR ہیں اس کا اندراج بھی انڈر سیکشن 5 سب سیکشن 2 فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974، سب انسپیکٹر رینک کا بندہ رپورٹ بنائے گا، وہی FIR ہوگی۔ اپنی FIR کو وہ FIR پارلنس جو رجسٹر ہے جو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر ہی درج کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کرے گا، ایجنٹوں کے خلاف جو لوگوں کو ان لافل امیگریشن کرواتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں باہر بھجوانے کے لیے فارن امپلائمنٹ کے لیے۔ اب ایک بڑی انوکھی سی بات ہے، امیگریشن آرڈیننس 1979 میں استغاثے کا تصور بھی موجود ہے جو میرے جیسے نالائق وکیلوں کو نہیں پتا۔ ہم عام طور پہ FIA کے پیچھے رہتے ہیں کہ جناب ہماری FIR نہیں درج ہو رہی، کبھی ڈائریکٹر صاحب کے دفتر میں اور کبھی جناب ڈپٹی ڈائریکٹر کے آفس میں دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ ہم استغاثے میں نہیں جاتے جناب۔ انڈر سیکشن 24 سب سیکشن 6 امیگریشن آرڈیننس 1979 استغاثہ جو ہے وہ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے، اور اسپیشل لا امیگریشن آرڈیننس کے تحت ہی یہ جو اسپیشل سینٹرل کورٹ FIA جو ہے اس کا قیام وجود میں لایا گیا ہے، اور استغاثے کی جو کارروائی کا اختیار سماعت ہے وہ زیر دفعہ 24 سب سیکشن 6 کے تحت اس کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ جبکہ یہ بات بڑی انوکھی سی ہے جو امیگریشن آرڈیننس 1979 میں دی گئی ہے، لفظ بلفظ اگر ہم دیکھیں تو بات ہی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ 24(6) کہتی ہے کہ اے اسپیشل کورٹ شیل ٹیک کاگنیزنس آف اینڈ ہیو جورسڈکشن ٹو ٹرائی این اوفینس punishable under this ordinance only upon a complaint in writing۔ آ گئی بات استغاثے کی جناب، complaint in writing which is accompanied by the previous sanction of the federal government۔ اب بات پھر وہاں پہ آ گئی کہ بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ کی سینکشن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ ہی کیا ہوگا، یہ استغاثے کا اختیار سماعت کو لے گی۔ اب اس پہ ایک چھوٹی سی پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن یہ ان دھکوں سے زیادہ بہتر ہے جو ہم ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز صاحبان کے دفاتر میں لگاتے ہیں بطور صاحب۔ وہ یہ ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ 24(6) کہہ رہی ہے، کہتی ہے پرووائڈیڈ دیٹ in a case in which the complaint is not accompanied by such sanction، اگر استغاثہ دائر کیا گیا بغیر اجازت ہی فیڈرل گورنمنٹ کی، the special court shall immediately on its receipt refer the letter to the federal government, and if the required sanction is neither received nor refused within 60 days، اگر 60 دنوں کے اندر اندر نہ اس کو ریسیو کیا گیا، نہ اس کو ہاں کی گئی نہ کی گئی، of the receipt of the reference by the federal government, such sanction shall be deemed
ٹو ہیو بین ڈیولی اکارڈڈ. سمجھا جائے گا 60 دن گزر گئے نہیں آیا, بس مان لی گئی ہے سینکشن. اور جناب یہ اسپیشل کورٹ کے پاس دائرہ اختیار ہے انڈر سیکشن 24 سب سیکشن 6 کے کہ وہ استغاثہ بھی اس میں دائر کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ ہوگا استغاثہ دائر. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت نہیں لی گی تو اسپیشل کورٹ باقاعدہ ریفرنس بھجوائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ود ان 60 days ہاں یا نہ میں جواب دے گی. اگر 60 دنوں میں ہاں نہ کا جواب نہیں آتا دین مانا جائے گا کہ خاموشی کا مطلب کیا ہے, ہاں ہے, چلائے جناب استغاثہ شروع. تو یہ چند چیزیں تھیں جو 17/22 کے حوالے سے جو فینس ہے ان لافل امیگریشن اور لوگوں سے لائسنس نہ رکھتے ہوئے فارن امپلائمنٹ کے لیے پیسے وصول کرنا, چند باتیں تھیں 17/22 کے حوالے سے. 17/22 کے عام طور پہ ہم کیسز بینگ ایڈوکیٹ ڈیلی کا کام ہے, تو جناب میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنا چاہیے. تھینک یو, اللہ حافظ.